الكريم اما بعد اللہ تعالی نے دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ انعام اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت میں جن لوگوں کی بخشش اور انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے وہ لوگ اہل ایمان ہیں. اور دوسرا گروہ جس کے متعلق کتاب و سنت میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا اور گرفتار کیے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور تیسرا گروہ وہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں. یہ منافقت جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ در حقیقت اس فعل کی اصل اور اس فعل کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ اتنی قبیح اور بری چیز ہے کہ جب تک انسان مکمل طور پر اس سے پرہیز نہ کرے تب تک نفاق سے نجات نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے جتنے بھی برے اعمال کسی انسان میں پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے تھی وہ جھوٹ تھا. اور اسی وجہ سے جب کوئی آدمی جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو دنیا کی زندگی میں اس انسان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور بہت سی مصیبتیں ہیں جو اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. اور یہ جھوٹ ایسی عادت ہے کہ بس جہنم کی آگ ہی اس کا علاج کر سکتی ہے. اس سے پہلے اگر یہ عادت پڑ جائے تو انسان اس عادت کے ساتھ آخرت تک قیامت تک چلتا چلا جاتا ہے. اب اس فکرے کی تشریح میں اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو ایک آدمی کو دنیا میں جھوٹ کی عادت پڑ گئی اور وہ بات بے بات جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ کسی چیز کا سہارا لے کے کبھی کسی چیز کا سہارا لے کے، اور پھر مذہب کی بنیاد پہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جھوٹ بولے جبکہ وہ سمجھتا ہو کہ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. تو علم کے باوجود جھوٹ بولے گا اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو جھوٹ جو شروع ہوتا ہے وہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی سختی سے منع فرمایا ہے کہ بچوں تک سے جھوٹ بولنے سے منع کیا، اور بچوں کو جھوٹا وعدہ کرنا کہ یہ چیز دلا دیں گے یا یہ چیز لے دیں گے، اس کی بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجد فی نفسہ شیئا، اس شخص کے متعلق برابر اپنے دل میں کھٹک محسوس کرتے تھے جس کے متعلق شبہ ہو جاتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، حتی تاب، یہاں تک کہ وہ شخص رجوع کر لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی شخص کے متعلق کھٹکا پیدا ہو جانا یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا تھا. یہی وہ جھوٹ ہے جو مذہبی حلقوں میں ہمارے دور میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ جو نماز اور روزے کے پابند ہوتے ہیں بظاہر وہ اس جھوٹ کے بولنے میں کچھ باک محسوس نہیں کرتے، ذرہ برابر حجاب اور حیا محسوس نہیں کرتے، اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود وہ بولنا ہے الیاذ باللہ. تو پھر نتیجہ یہ کہ وہ نفاق کا ایک شعبہ اس انسان میں قائم رہتا ہے. اس جھوٹ کا اثر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے کلے، جس کی باچھیں، جس کے جبڑے فرشتے پکڑ کے چیر دیتے تھے، پھر وہ اپنی اصل صورت میں واپس آ جاتے تھے، پھر فرشتے اس کو یہ سزا دیتے تھے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. اسی لیے دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹ کو جو شخص چھوڑ دے
وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں ہی جھوٹ بولنا کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں جنت میں اللہ سے اسے ایک گھر لے کے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا۔ کئی مرتبہ جھوٹ انسان بولتا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ لوگ ذرا خوش ہو جائیں، ذرا سی تفریح ہو جائے، ذرا لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، اور محفل کو جمانے کی خاطر اور لوگوں میں خام خواہ ایک علیاذ باللہ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی خاطر، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لہ، تباہی ہے اس کے لیے، آگ ہے اس کے لیے جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی شخص کے متعلق خام خواہ میں پھیلانا تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ بہت سی چیزیں اس جھوٹ میں ایسی بھی ہیں کہ خام خواہ کسی کے فضائل اور مناقب ایسے بیان کرنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں، لوگ اس کی طرف کھنچنے لگیں۔ الیاذ باللہ یہ سب کی سب تباہی کی چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے، ہماری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں جی وہ تو اتنے نیک آدمی، اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے، وہ حالانکہ اسے بھی پتا ہے میں یہ سب جھوٹ بول رہا ہوں، اور میرے شیخ میں، میرے پیر و مرشد میں یا میرے امام مسجد میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اب وہ جھوٹ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ کسی اور جگہ کوئی بزرگ ہیں ایسے، تو ان کے مقابلے میں لانے کی خاطر ایک آدمی ہے، اس کے شیخ، اس کے امام یا جن سے بھی اس کا تعلق ہے، اللہ نے انہیں علم دیا ہے، اب دوسرا آدمی جھوٹ بولے گا اس لیے کہ اپنے شیخ کو اس کے شیخ سے بڑا ثابت کرنا ہے۔ حالانکہ اس جھوٹ کے بولنے سے فائدہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ویل لہ، تباہی ہے اس کے لیے، یا یہ ارشاد فرمایا جہنم میں اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک دن پوچھا کہ تم لوگ کتنے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم 600 اور 700 کے درمیان ہوں گے اس وقت، مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور ہم بڑے خوش تھے، ہم نے کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات تو جب آئے گی جب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہم آزمائش میں ڈالے گئے، اور خدا کی قسم ہم میں سے کسی شخص کے لیے دین کا اظہار کرنا دشوار ہو گیا تھا کہ وہ دین کا اظہار کیسے کرے۔ یہ جو ابتلا ہے، آزمائش ہے، انسان پر کئی طریقے پر آتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی انسان سچائی اور حق کی بات کہنی پڑ جائے تو اس وقت تو یہ آزمائش خاص طور پر ہو جایا کرتی ہے کہ اسے یہ اقرار کرنا پڑ جائے کہ میرے گھر میں یا میرے متعلق یہ نقص ہے، تو اس نقص میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر پڑی کیا ہے اس بات کی کہ ساری صفات اور ساری خوبیاں دنیا جہان کی اپنے محبوب اور اپنے ممدوح میں ثابت کرنی ہے، کوئی چیز نہیں ہے تو نہیں ہے، ہے تو ہے۔ یہ جھوٹ جو ہوتا ہے بہت خطرناک، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیے اس نسبت سے بھی جھوٹ بولنے کو روا سمجھنے لگے ہیں ہمارے دور میں کہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، اب اس سیاست میں وہ کہیں گے ہمارے ماننے والے تو اتنے ہیں، ہمارے ووٹرز تو اتنے ہیں، اسلام کے لیے پوچھئے کہ اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، وہ کہیں گے ہاں صاحب ہماری تو اکثریت ہے، کروڑوں آدمی اس میں داخل ہو گئے اور ایسے ہو گئے، حالانکہ وہ چاہے ایک تانگے کی سواریاں بقول شخص سے نہ بنتی ہوں مگر کروڑوں سے کم تو بات ہی نہیں۔ یہ وہ جھوٹ ہے جسے لوگ درست سمجھتے ہیں اور اس کی نحوست ایسی پڑ جاتی ہے کہ اس کام کی، اس چیز کی اصل برکتیں ختم ہو جاتی۔ تو اس منافقت کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، اس کے قریب تک نہیں جانا چاہیے، کسی معاملے میں نہ بولے۔ اسی طرح یہ میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے، یعنی جھوٹی شہادت ہے، گواہی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ چیز ایسے ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یعنی ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کے کہا کہ بچے کی سیٹ دے دیجیے، اس سے کہا صاحب بچہ تو بڑا ہے، یہ بچہ تو اس زمرے میں نہیں آتا، ان کا تم لکھ دو یہ میں ہمارے فلاں جگہ ہمارے واقف ہیں، بس تم کر دو۔
اب اسے مجبور کرنا کہ تم اس جھوٹ کو بول دو تاکہ اس جھوٹ کے عوض میں ہم دنیا کے منافع حاصل کر لیں، یہ باتیں ساری کی ساری ایسی ہیں جو تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں. اور یہ کس بات کی خبر دیتی ہیں؟ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ یہ شخص چاہے نماز کا پابند ہو اور چاہے روزہ رکھتا ہو مگر اخلاقیات کے اعتبار سے کھوکھلا ہے، اس کا وجود نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کان فی، 4 چیزیں من کن فی جس میں پائی جائیں گی، کان منافقا خالصا، پکا منافق ہے، انسام وصلا، اگرچہ نماز پڑھے اور اگرچہ روزہ رکھے. یعنی نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود وہ شخص پکا منافق ہے. اور پکے منافق کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو خالصتاً اسے نفاق میں، منافقت میں لے جائے گی. یہ جھوٹ کی وہ قسمیں ہیں جو لوگ روا سمجھتے ہیں علیہ باللہ، وہ درست سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ علیہ باللہ جب سر پر پڑے تو پھر کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی تو جھوٹ بولا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے علیہ باللہ 3 جھوٹ بول دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرما دیا، حالانکہ اللہ نے ان کا دامن ان چیزوں سے بالکل پاک اور مبرہ رکھا تھا. یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو لوگ بولتے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقیات کی بنیاد کو اکھیڑتی ہیں، اور ان میں سب سے بری خصلت یہ جھوٹ ہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کا، سچائی کے اہتمام کو فرمایا اور بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی. آپ نے فرمایا ان الصدق ینجی، لوگوں سچائی کے ساتھ نجات ہے، اور جو سچ بولتا ہے مطلب یہ کہ وہ نجات پا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا جھوٹ اس کے ساتھ فجور ہے. فسق کہتے ہیں حد سے نکلنے کو، فاسق وہ جو کبھی اللہ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہو جائے، اور فجور کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ پر اصرار کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جھوٹ ہے نا یہ فجور تک پہنچاتا ہے، یعنی اتنی کبیرہ گناہوں تک کہ کھلے بندوں آدمی وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ فجور اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو جھوٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جہنم تک پہنچ جائے گا. اب اسی طرح کسی شخص کی مذمت ہے، اس مذمت میں وہ جملے کہنا، ایسا عیب، ایسی تہمت لگانا جو اس میں نہیں ہے، یہ بھی غلط کاموں میں سے ایک کام ہے. یعنی اعتدال طبیعت میں کسی شخص کے نہ رہے. جب کسی کی تعریف کرنی ہوئی تو دنیا جہان کی خوبیاں لا کے اس میں ڈال دیں، چاہے وہ ہے یا نہیں ہے. اور جب برائی کرنی ہے کسی کی تو اس کے ذمے ایسے ایسے معائب، ایسے ایسے عیب اس کے ذمے لگا دینا جو اس شخص کو خبر بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں قیامت میں یہ بھی حساب. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نے فرمایا کسی نے حجاج ابن یوسف اور یزید کی لوگ برائی کرتے ہیں، فرمایا وہ برائی کی جائے جو اس میں واقعی موجود تھی. اگر تم اس کے ذمے کوئی ایسا عیب لگاؤ گے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے تو قیامت میں وہ مظلوم ہوگا اور تم ظالم ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. کفر کی مذمت بلا شک و شبہ ہونی چاہیے. کفر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جو اسے پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے علیہ باللہ، اس کا شمار کہیں کافروں میں قیامت میں نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، مگر جس شخص میں جتنا عیب ہے اتنا ہی بیان کیا جائے، اور جو چیز ضروریات شرعیہ میں سے نہیں ہے اس چیز میں دخل نہیں دینا چاہیے. شرعن جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر کسی انسان کا کوئی کام ہے ایسا جس کے کرنے سے لوگوں میں اشتعال پھیلتا ہے، لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں، لوگ دین کو برا کہتے ہیں، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. یہ فقہا نے اصول کی بات لکھی ہے. فقہا کہتے ہیں کہ کافروں کے معبودوں کو گالیاں دینا، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا شریعت سے کیا واسطہ ہے. کافر جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کا اس کا دین کا کیا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ اسلام کو برا کہنے لگیں گے، اس لیے ان کے معبودوں کو برا نہ کہو. فقہا نے اس پہ بڑی اچھی بحث کی، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ضروری ہے شریعت کی نظر میں، پھر کافر برا کہیں اچھا کریں وہ تو نہیں کرنا، جیسے نماز پڑھنی. اب کوئی کافر کہے نماز ہی نہ پڑھا کرو تو یہ تو بات غلط ہے، نماز تو پڑھنی ہے. اور وہ کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے، جیسے پہلی قسم میں جہاد کرنا ہے تو جہاد تو ہو گئی،
کافروں نے مسلمانوں کو شہید کرنا ہے اور مسلمانوں نے کافروں کو مارنا ہے، اس سے تو نہیں روکا جا سکتا اور نہ رکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کاموں کے کرنے میں شریعت کا کوئی مقصد نہیں ہے، شریعت کے مقاصد سے ہٹ کے ہیں وہ چیزیں، اب ان کاموں کو کرنا تاکہ دوسرے کو چڑھایا جائے، دوسرے کو خام خواہ اریٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ بولے کچھ نہ کچھ، اور پھر ایسے فساد کی نوبت اور لیاذ باللہ موقع آئیں اور پھر ان کو بلیم کیا جا سکے اور ان لوگوں پر اپنا ذاتی غصے بھی نکالے جا سکے، شریعت نے اس سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کافرو تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم یقیناً وہاں جانے والے۔ فقہا نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر اس آیت کو کوئی پڑھے کافروں کے سامنے ان کو چڑھانے کے لیے تاکہ وہ تنگ ہو، انہیں یہ تانا دے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، وہ کہتے ہیں ان کو پڑھ کے اس طرح سنانے سے نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ کبیرہ گناہ ہو جائے، مت کرے۔ اس لیے کہ یہ کوئی شریعت کے اصول میں سے تو نہیں ہے کہ کافر کو ضرور اس طرح دعوت دینی ہے کہ وہ اسلام سے قریب آنے کی بجائے دور ہو جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اس اصول کو دیکھیے، بیت اللہ جب تشریف لائیں تو آپ نے آ کے کیا فرمایا، وہ بیت اللہ کی بنیادیں جو تھیں وہ اصل میں تو قدیم سے چلی آتی تھی، اور یہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ ہی کا ایک حصہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تمہاری قوم نے جب اسے بنایا تھا نا تو حلال مال ان کے پاس رہا نہیں تھا، پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے چھت ڈال دی اور حتیم کے گرد وہ آدھا دائرہ پھیر دیا تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ بیت اللہ ہی کی جگہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر یہ قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو توڑ کر دوبارہ بناتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اس اصول کی بات کا ارشاد فرمانا ہے دوسرے لفظوں میں کہ بیت اللہ کی عمارت کا بنانا کوئی شریعت کے ایسے اصولوں میں سے تو نہیں ہے کہ کوئی اصول اس سے متاثر ہو رہا ہے، طواف ایسے بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے، بس عمارت بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر بیت اللہ کو اس دن وہ توڑتے تو آپ نے فرمایا عرب کہیں گے کہ کل ہمارے باپ دادا کے دین کو بدلا ہے، آج اس عمارت کو بھی توڑ دیا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ کیا ہوتا، کفر میں علیہ باللہ چلے جاتے یا مرتد ہو جاتے یا کچھ ہوتا۔ آپ نے اس چیز کو روک دیا، آپ نے فرمایا نہیں یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر مجھے ان کے دل کا خیال نہ آتا تو پھر میں یہ کرتا۔ تو مراد یہ ہے کہ کافر کے ساتھ بھی ایسی چیز نہ کی جائے، ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اور اسی اصول کے تحت فقہا نے لکھا ہے کہ کافر کو کافر بھی بغیر ضرورت کے نہ کہا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخر ضرورت کیا ہے اس انسان کو ایک طرح اپنا مخالف بنانے کی، اور یہ بیماری اتنی نیچے تک آ جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، فقہی اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ مثلا ایک آدمی ہے، فرض کیجئے فقہی طور پہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، مسلک کا اختلاف ہے، دیوبند کا، بریلی کا، ان چیزوں کا، تو ایک دوسرے کے علماء دین کو، ایک دوسرے کے بزرگوں کو اس طرح برا بھلا کہنا کہ اسے کفر سے پہنچانے سے کم بات ہی نہ کی جائے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو روا نہیں ہیں۔ جس چیز میں اختلاف ہے اور جتنا اختلاف ہے بس اسے ہی بیان کیا جائے، اور یہ علمی حلقوں میں ہوتا ہی ہے۔ خود بڑے بڑے اکابر میں یہ اختلاف رہا ہے کہ جتنی اختلاف کی بات تھی بس انہوں نے اتنی بیان کی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی باقی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا جائے کہ جناب اس کی تو بات ہی نہیں سننی چاہیے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور یہ سارے اس کے ماننے والے کافر، سب جانتے ہیں۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی مسلمان اس میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس موضوع پہ کچھ مستقل کیسٹس اس مرتبہ ہوئی ہیں، وہ ضرور سننی چاہیے۔ مرزائیت کا سارا مسئلہ اس میں آ گیا ہے، مگر ہمارے اکابر کا اعتدال دیکھیے، ان لوگوں میں کتنا اعتدال تھا۔ سچی باتیں مولانا عبد الماجد آبادی مرحوم کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مرزائیوں کا دین ایمان کیا جی، وہ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، اتنی بات کہی اس نے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ مرزائیوں سے ہمارا اختلاف کیا توحید پر بھی ہے، وہ دو خدا مانتے؟ تو اب وہ چپ ہو گیا۔ حضرت آپ جو کہہ رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں مانتے، تو یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟
یہ سارا مفہوم اس حکایت کا ہے، اور ساری بات کر کے حضرت نے فرمایا ہمارا ان کا اختلاف ایک چیز پر ہے، نبوت کے مسئلے پر، اور وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا اور ان کے بعد نبوت کے اجرا کو، نبوت کے جاری رہنے کو سمجھنا، اس بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو اسی بنیاد کو بیان کرو، باقی چیزوں میں کیوں کہتے ہو؟ تو جو بنیاد ہے اختلاف کی بس اتنی بیان کی جائے، اور جو حقیقت ہے اس کو اپنے دشمن کے بارے میں بھی اللہ نے کہا انصاف سے کام لو۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے کہ اس میں ایسے ایسے معائب ثابت کرنا جو در حقیقت اس انسان میں نہیں ہے۔ مثلاً اس سے فقہی اختلاف ہے تو اس فقہی اختلاف کے ساتھ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ وہ چور بھی تھا لیاذ باللہ، یہ کوئی درست بات بھی نہیں ہے، اور یہ دین کی کوئی خدمت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ اپنے مخالفین ہوا کرتے ہیں، فقہی اعتبار سے ہوں، مسلک کے اعتبار سے ہوں، سیاست کے اعتبار سے ہوں، حتیٰ کہ دین کے اعتبار سے بھی جو مخالف ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو کافروں کا ادب احترام بھی ضروری۔ اصول کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم، جب کسی قوم کا سردار، آقا، بڑا آدمی تمہارے پاس آئے، فقیموا، اس کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں تو بہرحال عزت والا ہے نا۔ اب اس کی عزت کو خراب کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ چونکہ یہودی ہے، اپنے علاقے میں اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن مسجد میں آئے تو یہاں ہمارے جوتوں میں ہی بیٹھے، یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں، بلکہ ایک طرح سے اسلام کے ساتھ نادان دوستوں کا ایسا سلوک ہے کہ اس کو ضرور رسوا کرنا ہے اس لیے کہ وہ یہودی ہے، لیکن وہ اپنی قوم میں تو بڑا آدمی ہے۔ جب اپنی قوم میں بڑا آدمی ہے تو اس کی عزت اکرام ہونا چاہیے۔ کفر میں اس سے اختلاف ہے، کفر میں اس کے ساتھ شراکت نہیں کی جا سکتی، کفر اور اسلام میں اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، مگر ظاہری انسانیت کے اعتبار سے اس انسان کا عزت احترام یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بہرحال اپنی قوم کا بڑا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا ہے تو جس بادشاہ کے نام بھی خط لکھا ہے اس کے القاب آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے لکھا ہے۔ اب کسی کو کوئی خط لکھ کے کہ تم کتے کافر ہو اور ایسے ہو، مسلمان آج کل بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ ایسے خط لکھنے چاہیے کافروں کا لیاذ باللہ، بھلا بتائیے کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو گئی؟ اس انسان کو ایک طرح سے دین سے دور کرنے والی بات ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم اس اعتبار سے بن جاتی ہے کہ انسان جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دیتا ہے، اپنے نفس کو تسکین دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی خدمت ہے، اللہ نے ایسی چیزیں دین میں رکھی ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ جھوٹ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیے اس جھوٹ کے اثرات عقیدے پر پڑتے ہیں۔ یہ جو کفر ہے یہ بھی تو ایک خود جھوٹ ہی ہے، اور کیا ہے؟ حق تعالی شانو کے برابر ماننا، علیہ باللہ یہ کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو دے دیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ خود مسلمانوں میں کسی ولی اور بزرگ کے متعلق تصور کرنا کہ اللہ نے یہ اختیارات انہیں دے دیے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت جھوٹ ہی پر مبنی، اور اللہ تعالیٰ کو جو جھوٹ سے نفرت ہے تو وہ جھوٹ یہی ہے کہ جس سے نفرت، سب سے سچی بات، سب سے اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے اچھی بات جو انبیاء علیہ السلام نے کہی مجھ سے پہلے اور جو میں نے بھی کہی ہے، آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھی بات، سب سے اچھا جملہ یہی ہے، افضل ما قلت وقال النبیون، سب سے اچھی بات جو انبیاء علیہ السلام نے کہی ہے اور جو میں کہتا ہوں یہ کلمہ ہے، اس لیے کہ یہ سچائی ہے کائنات کی اٹل کہ اللہ تعالی ہی ہیں جو بندوں کے نقصان کو دور کرتے ہیں، اللہ ہی ہے جو خیر کے ساتھ لوگوں کے معاملے فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جہاں سے رحمت برستی ہے، خدا ہی ہے جو برکتیں دیتا ہے، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی سنتی ہے، اسی ذات کو انسانوں کے ساتھ محبت ہے، وہی ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا؟ کون ہے جو اپنے بندوں کے مسائل کو حل کرے؟ کون ہے جو ان کا اتنا خیر خواہ ہو؟ کون ہے جسے بندوں سے ایسی محبت ہو جائے؟ کسی کو نہیں۔ تو کفر بھی جھوٹ کی ایک قسموں میں سے قسم ہو گئی نا۔
یہ جھوٹ کفر کی قسموں میں سے ایک قسم ہو گیا، لازم و ملزوم ہے، کفر جھوٹ کو لازم ہے اور جھوٹ کفر کو لازم ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے جو لوگ بولتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مشائخ کے متعلق یہ تصور کرنا کہ علیہ باللہ خدا نے انہیں اختیارات دے دیے ہیں، وفات ہو گئی ہے، جیسے وہ چاہیں کر سکتے ہیں، یہ سب کی سب جھوٹ ہیں۔ اللہ اس سے بے نیاز، بلند و بالا ہے۔ جو کچھ لوگ اس کے متعلق تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کے قرب کا تعلق ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالی کے ساتھ ان کی نیکیوں کا معاملہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، دنیا میں خدا کے دین کا کام کرتے رہے، اچھائیوں کے کام کرتے رہے۔ یہ جو ان کے نیک اعمال تھے، ان اعمال سمیت وہ اللہ کے ہاں پہنچے۔ اب کوئی شخص اس وجہ سے فرض کیجئے مانگتا ہے کہ خدایا فلاں کے وسیلے سے، تو در حقیقت وہ وسیلہ اعمال کا وسیلہ ہے، اس شخص کی ذات میں تو کچھ نہیں۔ اس شخص کے اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہوا ہے۔ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، دین کا کام کیا ہے، تبلیغ کی ہے، سچائی کو پھیلایا ہے، کائنات میں اسلام کا پیغام کیا ہے، یہ سب چیزیں اس ذات کے ساتھ تھی، تو اس کے اعمال ہیں در حقیقت جو اسے اللہ کے قریب لے گئے ہیں۔ تو یہ اس سے کے وسیلے سے مانگنا حقیقت میں اس کے اعمال ہی کے توسل سے مانگنا ہے، اور اعمال کے توسل سے مانگنا یہ تو خود حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، اور پھر ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ پتھر اس غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں کو نجات مل گئی۔ تو اعمال سے توسل کا تو ہر کوئی قائل ہے، رہ گیا شخصیات سے توسل۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخصیت کا واسطہ دینے پہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں گے اور اللہ کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا لیاذ باللہ، تو یہ کفر ہے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، قطعاً اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت اس کی ایسی تھی کہ خدا کو اس کے مقرب بندوں کا واسطہ دیا جائے، یعنی ان کے نیک اعمال کا لحاظ کرتے ہوئے حق تعالی شانہ ہم پہ کوئی مہربانی فرمائیں، تو یہ صورت اعتدال کی ہے، جائز بھی ہے۔ پچھلے حضرات امت میں اسے لکھتے بھی آئے ہیں اور انہوں نے تفصیل پہ اس سے لکھا بھی۔ اصل بات تو بس عقیدے کی ہے کہ کسی بھی شخص کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر عقیدہ تعالی شانہ پہ اس چیز کا ہے کہ وہ اس پہ کوئی علیاذ باللہ خدا کو دبا لے گا اور خدا سے یہ بات منوا کے چھوڑے گا اللہ کی مرضی کے نہ ہونے کے باوجود، یہ کفر ہے۔ اور اگر ایسے کوئی عقیدے میں شر نہیں ہے اور پھر وہ نیک اعمال کا توسل اس اعتبار سے اختیار کرتا ہے، پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پرانے حضرات کا یہ معمول رہا ہے۔ تو جھوٹ کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کفر دیکھیے وہ کن کن صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے، پھر اس جھوٹ کی عادت جاتی نہیں۔ یہ جھوٹ کہاں تک چلتا ہے؟ زندگی کے سارے معاملات میں پھر یہ جھوٹ آتا ہے، حتیٰ کہ قبر میں جب پہنچتا ہے تو قبر میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو عالم ایسا ہے جہاں سچائی شروع ہو گئی ہے، اب وہ جھوٹ بولے گا کیسے؟ وہاں تو پھنسا ہوا ہے۔ جو چیز آتی ہے وہ کہے گا، جو نہیں آتی وہ نہیں کہے گا۔ جو فرشتے اس کا امتحان لینے آتے ہیں، ان فرشتوں کو کوئی غیب کی خبر تھوڑا ہی ہے، وہاں تو آزادی نہیں ہے، وہاں تو جو کچھ اندر ہے وہ ظاہر ہونا ہے قبر میں۔ اس لیے جب بندے سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، وہ صاف بتائے گا کہ میرا رب فلاں، میرا رب حق تعالی شانہ۔ اور جب وہ کہیں گے اس سے کہ تمہارا دین کیا تھا، تو اپنے دین کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں بتائے گا۔ اور کافر کے متعلق یہ حدیث میں آیا، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ اور منافق کے متعلق آیا ہے کہ وہ کہے گا کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ یہ ہے قبر میں جب حقیقت کھلے گی کہ منافق تھا، جھوٹ بولتا رہا، دل سے اللہ پر اعتبار نہیں تھا، دل میں اللہ تعالی کی ذات مقدسہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، نفاق رہا زندگی کے ہر شعبے میں۔ قبر میں جا کے اب جھوٹ تو بول نہیں سکتا، وہاں کہے گا لا ادری وانما قلت، اور میں نے وہ بات کہی ہے، میں نہیں جانتا، اور میں نے وہی بات کہی ہے جو لوگ کہا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر فرشتے اسے مارنا شروع کریں گے، اور آپ دیکھیے حشر میں پہنچ کر بھی یہ جھوٹ نے جان نہیں چھوڑی، وہاں پھر آزادی مل جائے گی نا۔ حشر میں قیامت میں پہنچ کے تو اللہ تعالیٰ آزادی دے دیں گے، ہاں بھئی بولو جو بولنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سامنے آئیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری ذات کی قسم ہے ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یہ جھوٹ نے وہاں بھی جان نہیں چھوڑی۔ اتنی بری چیز ہے یہ، اتنی بری چیز ہے، اس لیے اس گندگی کے قریب آدمی جائے ہی کیوں، بولے ہی کیوں جھوٹ، صاف بات کرے تاکہ رات کو اطمینان سے سو سکے۔ نہیں تو جس شخص کا ضمیر زندہ ہو کیا کبھی نیند آتی نہیں۔ اتنی مکروہ چیز ہے یہ، ضمیر کی بیداری کی بات ہے۔ وہاں بھی کھڑے ہو کے قیامت میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ اے ہمارے پروردگار تیری قسم ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ تو ابتدا کا حال ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان بند، اور سارے جسم کو حکم ہوگا اب تم بولو، اور پھر اس کے بعد جب منہ کی مہر کھل جائے گی تو اپنے جسم کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ خدایا اس سے پیسہ خرچ کرتا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دی تیرے نام کی، اور چڑھاوے چڑھاتا رہا۔ اگر وہ مشرک تھا، شرک تک اس کا عقیدہ بگڑ کے پہنچ گیا تھا، تو یہی ہاتھ گواہی دیں گے کہ خداوندہ تیری راہ میں مال خرچ نہیں کیا اور اس طرح چرچ سجاتا رہا اور یہ کام کرتا رہا ہے۔ یہ شرک کی ساری چیزیں، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے اور آنکھیں بھی، اور جس زبان سے شرکیہ کلمات کہے تھے وہ بھی ایک اعتبار سے بولے گی۔ فی الحال تو اقرار نہیں کیا لیکن بعد میں اقرار کرے گی۔ اللہ نے فرمایا ان کے جسم جب گواہی دے گا تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے بولنے کی ہمیں اجازت دی ہے جس پروردگار نے ہر چیز کو بولنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ہم تو صاف کہیں گے کہ تم نے شرک کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ لو بھئی گواہیاں تمہارے جسم کی تمہارے خلاف پڑ گئیں، اب بولو۔ اب اس کے بعد کوئی اشارہ کار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ جہنم اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واقعی بلا شبہ ہم اسی قابل تھے کہ ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وہی جھوٹ سے، کہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولتے چلے گئے کہ جناب ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ تو اس لیے اپنے اعمال اور اخلاقیات میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو عملی زندگی میں ہے وہ یہ کہ اس جھوٹ کو نکال دیا جائے، مذاق میں بھی نہ بولے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہ بولے، خام خواہ کی تعویل اور توجیہ کرنا یہ بھی نہ کرے، اپنے ممدوح میں کسی کی تعریف میں ایسی صفات بیان کرنا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے، منع آیا ہے حدیث میں بھی، اور نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی تو آپ نے ازراہ انکساری ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بارے میں ایسی تعریف نہ کرنا کبھی بھی جیسے نصارہ نے کی تھی تعریف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں تو حقیقتاً یہی بات ارشاد فرمائی ہے، یہ انکساری نہیں، انکساری کی روایات تو اور ہیں، مگر اس حدیث میں حقیقتاً یہ فرمایا کہ میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جتنا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یہی کہا کرو کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اولین و آخرین کے سردار اور آقا تھے، مگر یہ کہ ان کی تعریف میں بھی اگر کوئی اتنا مبالغہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے علیہ باللہ خدا تک، یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، کبھی ایسے نہ کرے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بہتان اور جھوٹ ان ممالک میں، ان دیار میں، امریکہ اور وہ یورپ میں بولا جاتا ہے، ان چیزوں پر اعتبار کرنا لیاذ باللہ وہ بھی کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تلقین کی ہے ویسی باتوں پر ایمان رکھے، سیدھا سادہ ایمان رہنا چاہیے، ایمان ان چیزوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں بظاہر نہیں آتی، مگر ان چیزوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں ان کا اقرار بہرحال کرنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگنے کے متعلق متعدد جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، اس کے متعلق آیا اب کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جی نظر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اس کا انکار کر دینا چاہیے، تو وہ نظر کا انکار کرے یا نہ کرے ایک الگ بحث ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ضرور انکار کر دے گا،
وہ لگتی ہے، وہ کس طرح لگتی ہے، اس کے کیا اسباب، کیا اس کے وجوہ ہیں، یہ ایک مستقل الگ بحث ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بھی بتلائی ہیں، یہ بھی بتلایا ہے کہ کیا کیا چیز پڑھی جائے اور کیسے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق عرض کیا، خواب میں ڈرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائیں پڑھا کرو۔ اسی لیے کتاب و سنت میں جو دعائیں آئی ہیں، قرآن پاک میں ہیں، حدیث میں ہیں، یا اور جو اللہ کے نیک بندوں کے اعمال رہے ہیں جن میں شرکیہ کلمات نہیں تھے اللہ کے نیک بندوں کے اعمال میں، یہ سب جو تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں ان کی اصل یہی ہے، امت میں ہمیشہ سے رہا، دم بھی کرتے آئے ہیں، پانی پہ پڑھ کے بھی پھونکتے رہے ہیں، دیتے بھی رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی دیا تھا، کلی فرمائی تھی، اور حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے یہاں گرجا ہے، نسائی کی روایت میں آیا ہے، اور وہ بالکل منہدم ہو گیا ہے، بہت پرانا ہے کسی زمانے کا، تو ہم اس جگہ کو کیا کریں، اب ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ملبے کو ہٹانا اور یہ پانی مجھ سے لے جاؤ، اور آپ نے فرمایا وہاں لے جا کر اس پانی کو اس زمین پہ پھیلا دینا، گرا دینا، مطلب یہ تھا کہ اس سے برکت ہو جائے گی، اس پہ مسجد بنا لینا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ پانی آپ نے جو دیا ہے ہمیں کلی فرمائی ہے، اس میں یہ تھوڑا ہے، یہ تو گرمی اتنی شدید ہے خشک ہو جائے گا راستے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خشک ہونے لگے اس میں اور ملاتے رہنا، اور جتنا بھی اس میں پانی ملاؤ گے اس کی یہ برکت قائم رہے گی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے اور پھونک کے دیے، اور انہوں نے کہا ہمارے کنویں میں پانی نہیں نکلتا، آپ نے فرمایا یہ کنکر اس میں ڈال دینا، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے کنکر اس کنویں میں ڈالے اور پھر کھدائی مزید جب کی اتنا پانی اس میں آ گیا کہ پھر ہمیں اس کی تہ معلوم نہیں ہوتی تھی کہ کہاں ہے۔ یہ سب اعمال بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اب کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، یہ کرنے کی باتیں اسی طرح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیات شفائیں مریض پہ پڑھنا یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے، اسے پڑھ کے پھونکنا، دم کرنا، یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہو، اگر ٹکرائے تو پھر ہم کہیں گے ناجائز ہے، جب نہیں ٹکراتی اور یہ سلف سے ثابت ہے ان حضرات سے، پھر اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو بات ہم نے آپ سے ابتدا میں عرض کی ہے، اصل بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان اپنی اخلاقیات کو بنائے اور اپنے اوپر پورا چیک رکھے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں کر رہا، کہیں غلط تو نہیں کر رہا، ایسے نہ ہو کہ اس کے ڈانڈے جا کے نفاق سے مل جائیں، اور پھر نفاق اور جھوٹ جب شروع ہو جائے گا تو پھر وہ قیامت تک جان نہیں چھوڑے گا، حشر تک جان نہیں چھوڑے گا۔ قبر میں تو بس نہیں چلانا، فرشتوں نے پکڑ لیا اس لیے وہاں جھوٹ نہیں بولا، ورنہ تو محشر میں بھی کھڑے ہو کے خدا کے سامنے بھی الیاذ باللہ لوگ جھوٹ بولیں گے، اور پھر وہاں گواہیاں پڑیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس اعتبار سے اپنے آپ کو بالکل صاف رکھنا چاہیے، صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی